جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کا نام لیتا ہے، زمانہ اس لیے پیارے نبی کا نام لیتا ہے۔ اور کسی سے پوچھتا ہوں میں کہ بھارت کس کے دم سے ہے، کسی سے پوچھتا ہوں میں کہ بھارت کس کے دم سے ہے، تو وہ خواجہ پیا ہند الولی کا نام لیتا ہے، تو وہ خواجہ پیا ہند الولی کا نام لیتا ہے۔ اور مصیبت میں کبھی ہرگز وہ انسان پھنس نہیں سکتا، مصیبت میں کبھی ہرگز وہ انسان پھنس نہیں سکتا جو اٹھتے بیٹھتے مولا علی کا نام لیتا ہے، جو اٹھتے بیٹھتے مولا علی کا نام لیتا ہے۔ آؤ میرے بھائیو، جیسا کہ یہ رجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ماہ رجب المرجب چل رہا ہے اور بہت ہی پیارا مہینہ ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رجب المرجب یہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان کے تعلق سے آقا فرماتے ہیں شعبان المعظم یہ میرا مہینہ ہے۔ اور حضرات یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آتا ہے، رمضان المبارک کے تعلق سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ میری امت کا مہینہ ہے، یہ میری گناہگار امت کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، 6 تاریخ میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف منائی جاتی ہے۔ 6 تاریخ آنے والی ہے، 6 تاریخ بالکل عنقریب ہے، وہ آنے والی ہے۔ اس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی منائی جاتی ہے۔ حضرات میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں، خواجہ غریب نواز کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، بہت بڑی ہستی کا نام خواجہ ہے۔ ہندوستان کے اندر سب سے بڑے ولی کا نام ہمارے خواجہ ہیں، اور یہ خواجہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جو حضرات ہندوستان کے راجہ ہیں۔ ہندوستان کا بادشاہ اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ خواجہ غریب نواز ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آؤ میرے پیارے دوستو، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوا چلتا ہوں۔ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، جیسی راستے سے گزرے جا کر کے دیکھا کہ لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ کائے کی پوجا؟ آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آگ کی پرستش کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز نے لوگوں کو دیکھا تو جا کر کے پوچھا، اے بھائیو ذرا یہ بتاؤ آخر یہ کیا کر رہے ہو، آخر کس چیز کی پوجا کر رہے ہو، آخر یہ سب کیا کرتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لوگ کہنے لگے خواجہ غریب نواز آپ کو معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے آپ کیا کر رہے ہو، لیکن بتاؤ آخر کر کیا رہے ہو؟ تو خواجہ غریب نواز سے سارے کے سارے کافر کہنے لگے، سرکار ہم اس آگ کی پوجا کر رہے ہیں، ہم آگ کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ حضرات محترم بروز محشر ہم کو یہ آگ نہ جلائے۔ حضرات جب اتنا کہا ہے کس سے؟ خواجہ غریب نواز سے کافروں نے، تو میرے آقا خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، اے بھائیو آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ آگ ہم کو نہیں جلائے گی، کیا اس دعوے پر آپ پر کوئی دلیل ہے؟ کیا اس پر کوئی سند ہے؟ کیا اس پر کوئی دلیل ہے؟ آپ کچھ دعوے کی دلیل دے سکتے ہو؟ کہنے لگے ہاں ہمیں امید ہے کہ جب ہم اس آگ کی پوجا کریں گے تو یہ جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد میں یہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنا کہا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تو میرے خواجہ ہند کے راجہ جو پورے ہندوستان کے بادشاہ ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس بات کا؟ کوئی ثبوت ہے اس بات کا کہ آخر یہ آگ تم کو نہ جلائے؟ حضرات محترم، حضرات میرے آقا خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، میرے بھائیو آگ میں ہاتھ ڈال کر کے دکھاؤ، آگ میں کود کر کے دکھاؤ۔ جب اتنا کہا خواجہ غریب نواز نے تو کافر کہنے لگے، سرکار آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آگ تو جلا ہی دے گی، آگ تو حضرات محترم آگ کا کام جلانا ہے، یہ تو ہمیں جلا ہی دے گی، آخر ہم ہاتھ ڈالیں گے تو آگ جلا دے گی۔ حضرات محترم آگ کو میرے خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو آگ کو مت پوجنا، اے لوگو آگ کو مت پوجو، بلکہ اس کو پوجو جو آگ کو پیدا کرنے والا ہے، جو آگ کا بھی خالق ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، اس کو حضرات محترم اس کی عبادت کرو گے تو یہ آگ تم کو نہیں جلا سکتی ہے۔ جب اتنا کہا میرے خواجہ غریب نواز نے، جب یہ بات کہی ہے خواجہ غریب نواز نے تو یہ لوگ حیرت کے ساتھ منہ کو تکنے لگے اور تک کر کے کہنے لگے، خواجہ غریب نواز آپ کہہ رہے تھے ابھی کہ جب کوئی کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر دلیل ہونا چاہیے، اب آپ نے یہ دعویٰ کیا
دیا ہے کہ جب تم اس کے خالق کی عبادت کرو گے، اس کے بنانے والے کی عبادت کرو گے تو حضرات محترم یہ آگ تم پر کوئی اثر نہیں کر سکتی ہے، آگ کوئی اثر نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، جب آگ کوئی اثر نہیں کر سکتی، حضرت خواجہ غریب نواز کہتے ہیں ہاں ہاں ہم پر کوئی اثر نہیں کر سکتی۔ کہا کیا دلیل ہے؟ خواجہ غریب نواز نے اپنی کھڑاؤن نکالی، اپنی جوتی نکالی، اور جوتی نکالنے کے بعد میں کافر کے ہاتھ میں دی، اور ہاتھ میں دینے کے بعد کہا کہ اس کو آگ میں ڈال دے۔ جیسے ہی کافر نے آگ میں ڈالا، حضرات محترم جوتی کو بالکل بھی ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہ ہوا، جوتی بالکل مؤثر نہ ہوئی، جوتی بالکل بھی حضرات محترم بالکل بھی نہ جل سکی، اور بلکہ یہاں تک کہ جوتی اور زیادہ صاف ہو گئی اور زیادہ چمکنے لگی۔ اب یہ لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ حضرات محترم میرے خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تمہیں خبر نہیں ہے، ارے یہ تو جوتی ہے۔ جب حضرات ساعتن او ساعتین، 1 یا 2 گھنٹے تک جوتی آگ کے اندر پڑی رہی، کھڑاؤن آگ کے اندر پڑا رہا، مگر بالکل آگ نے جلانے کا نام نہیں لیا، بالکل جوتی کو آگ نہ جلا سکی۔ میرے خواجہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تمہیں خبر نہیں ہے، جب خواجہ کی جوتی کو آگ نہیں جلا سکتی ہے تو خواجہ کے غلاموں کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ میرے بھائیو خدا کی عبادت کرو، جب تم خدا کی عبادت کرو گے تو تم کو یہ آگ نہیں جلا سکتی ہے، یہ آگ بالکل تم کو نہیں جلا